اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے خوش آمدید۔ گناہ گاروں کی موت کیسی ہوتی ہے؟ وہ چند ایک انسیڈنٹس جو میں نے دربار عبداللہ شاہ غازی پر وٹنس کیے اور بحیثیت غازی بابا کی خدمت کے، بحیثیت ایک ڈاکٹر کے، کچھ پیشنٹس، کچھ لوگوں کے ایسے سگنیفیکنٹ واقعات ہیں کہ اکثر 2 منٹ کے لیے بھی آنکھیں بند کرتا ہوں تو واقعات وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ سوچا آج ام ابیہ کے اسٹوڈنٹ سے، ام ابیہ کے سبسکرائبر سے، نان سبسکرائبر سے شیئر کروں تاکہ اللہ پاک انہیں ان کی زندگی میں اس سے استعارہ اور استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہ گار لوگوں کی چند ایک ایسی ڈیتھس وٹنس کی میں نے کہ میں نے سن کر دیکھ کر اپنے ہاتھوں میں عبرت حاصل کی، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں۔ دیکھیے، ہم اگر کسی کا سنتے ہیں کہ فلاں کی موت ہوئی ہے، فوراً جھٹ یہ جانے بوجھے بنا ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اللہ پاک اس کی مغفرت فرما، اللہ پاک اس کے ساتھ آسانی فرما، اللہ پاک ہو مر گیا، اس کے لیے دعا کر دیں، 2 بول پڑھ کر فاتحہ پڑھ دیں۔ آپ کو کیا پتہ اس نے کسی بچی کا عزت کے ساتھ کس طرح اس کی عزت لوٹی ہے، اس نے کس گھر کو برباد کیا ہے، اس نے کس کو قتل کیا ہے، اس نے ماں کو قتل کیا ہے۔ میں نے ماں اور باپ کے قاتلوں کو بھی ملا ہوں، میں ان کو بھی دیکھا ہے میں نے۔ آپ کو کیا پتا اس نے کیا کیا ہے، وہ کیا مجرم ہے۔ ہاتھ دعائے مغفرت کے لیے اٹھانے سے پہلے انسان کو سوچ لینا چاہیے، یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک اس نے اگر کسی کا دل نہیں دکھایا، اس نے اگر حقوق العباد قضا نہیں کیے، الہی اگر اس نے تیری نماز کی، تیرے فرائض کی، واجبات کی پابندی میں کوتاہی نہیں کی تو اللہ پاک اس کی مغفرت فرما۔ یہ ہے دعا کا ایک پلیزنٹ اور بیلنس طریقہ۔ اس طرح تو آپ یزید کے لیے بھی دعا کریں گے، اس طرح تو آپ فرعون کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اس طرح تو آپ عمر بن حشام کے لیے بھی کر رہے ہیں، مروان بن حاکم کے لیے کر رہے ہیں، عمر بن سعد کے لیے بھی کر لیں، ابن ملجم کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ کیسی باتیں کریں گے آپ؟ خدا کا خوف کریں۔ تو اسی طرح کچھ لوگوں کے جو ڈیتھس تھیں جو میں نے وٹنس کی، وہ یہ تھیں کہ ایک صاحب آئے تھے آج سے کئی سال پہلے دربار پہ، کروڑ پتی، آئی تھنک سو ارب پتی ہوں گے، وہ مرسیڈیز میں آئے وہ، اور دربار آئے، ان کے لوگوں نے حاضری دی کیونکہ ان کو پتہ تھا حاضری کے بغیر میں ملتا نہیں ہوں، تو بڑی مشکل سے ان کو لے کر آئے تھے۔ جب لے کر آئے انہوں نے حاضری کر لی تو انہوں نے آ کر جو مجھ سے کہا کہ ان کو پلیز گاڑی میں دیکھ لیں، تو میں باہر نکل کر جا کر سڑک پر میں ان کو ان کی گاڑی میں ہی ملا۔ ان کا حال یہ تھا کہ ان کا لعاب بہہ رہا تھا، پیشاب کی نالی لگی تھی، کیتھیٹر لگا تھا ان کو، این جی پاس کی ہوئی تھی غذا کی نالی کے لیے انہیں، اور ساتھ میں ان کا آکسیجن ماسک رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے سر گھما کر مجھے دیکھا اور دیکھ کر نا انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، بیکاز پیرالسس اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ وہ زیادہ بول نہیں سکتے تھے۔ تو ایسے سٹیج میں جب وربل سپیچ بالکل ختم ہو جاتا ہے تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس تو اب ٹائم نہیں ہے، فیصلہ بھی کرنا ہے، خود ان کے پاس موت کا وقت نزدیک آ رہا ہے، تو اب کیسے فیصلہ کریں گے؟ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو غازی بابا کی جوتیوں کے صدقے اللہ پاک نے بتائی ہوتی ہیں، جن سے انسان بہت جلدی مریض سے کمیونیکیٹ کر لیتا ہے۔ میں نے ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا اور ہاتھ دیکھ کر میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جہاں آپ کو لگے ہاں ہے وہاں میرا ہاتھ دبائیے گا، اور جس سوال کا آنسر نہ ہو میرا ہاتھ نہ دبائیے گا، کیونکہ وہ صرف ہاتھ دبا سکتے تھے اور چھوڑ سکتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کوئی گناہ کیا؟ انہوں نے میرا ہاتھ نہیں دبایا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ نمازی ہیں؟ انہوں نے ہاتھ نہیں دبایا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ نے سنا ہے ساری دنیا میں جا کر علاج کیا ہے، اپنا علاج کروایا؟ انہوں نے میرا ہاتھ نہیں دبایا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ
آپ کے ساتھ جو آپ کی بیوی اور آپ کے جو بچے کھڑے ہیں بتا رہے ہیں دنیا کا شاید ہی ایسی کوئی جگہ ہو جہاں آپ کوئی لے کر نہیں گئے، ایسا ہی ہے؟ وہ میرا ہاتھ نہیں دبایا اور کہا کہ جیسے وہ آنکھوں سے رونا شروع کر دیا انہوں نے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ یہ بتائیے کیا آپ کے پیرنٹس زندہ ہیں؟ میں نے اتنا کہا، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ چھوڑے نہ، وہ ہاتھ زور سے انہوں نے دبایا۔ جیسے انہوں نے ہاتھ دبایا میں رک گیا، میں نے ان کی وائف کی طرف دیکھا، میں نے کہا ان کے والدین میں سے کوئی حیات ہے؟ تو ان کی وائف نے کہا کہ ان کے جو پیرنٹس ہیں دونوں وہ زندہ ہیں۔ میں نے کہا آپ ایک کام کریں، یہاں سے ان کے پیرنٹس کے پاس لے جائیں۔ تو ان کی وائف فوراً کہنے لگیں کہ، اور ان کے بچے کھڑے ہوئے تھے، کہنے لگے آج 20 سال ہو گئے ان کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں، وہ تو ملتے نہیں ہیں ان سے۔ تو میں نے پوچھا مناسب سمجھے گی مجھے کوئی ریزن بتا سکتے ہیں آپ؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کافر بھی ہوں، ہو سکتا ہے کفر پہ بھی ہوں، ہو سکتا ہے کوئی لیجٹ لاجیکل ریزن ہو۔ تو حالانکہ بابا بلے شاہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا ماں باپ نو برا کدی نہ آکھو پاویں لاکھ انہاں دا قصور ہوئے۔ ماں باپ تو اگر یہودی کے بھی ہوں تو سرکار کا حکم ہے انہیں اف تک نہ کرو، الا یہ کہ وہ ریلیجن کے اگینسٹ نہ جائے۔ میں نے ان سے پوچھا مجھے کچھ بتا سکتے ہیں ایسی کیا بات تھی، ایسی کیا ریزن تھی؟ تو ان کی وائف نے کہا شاید ان کو اب ان کے آنکھوں کے سامنے شوہر کو جاتا ہوا انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے گھر کی خواہش تھی اور میں اپنے بچوں کے لیے گھر چاہتی تھی۔ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے گھر چاہتی ہے، وہ یہ اس کا حق ہے، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، یہ ہر لڑکی کا حق ہے۔ لیکن حق کے حصول کے لیے ناجائز راستے کسی بھی طرح اختیار کرنا یہ نہ صرف حرام ہے بلکہ غلط ہے۔ کہنے لگی کہ مجھے گھر کی خواہش تھی اور ان کا جو گھر ہے وہ ان کے والدین پیرنٹس کے نام تھا، اب ان کے اور بھی بہن بھائی تھے، انہوں نے زبردستی فورجری کر کے اپنے ماں باپ سے دستخط کروائے زبردستی اور لکھوایا کہ میں اپنی ساری جائیداد ان کے نام کرتا ہوں اور باقی بہن بھائیوں کو کوئی حصہ نہیں ملا۔ میں نے کہا باقی بہن بھائی کہاں ہیں؟ کہنے لگے کوئی امریکہ میں ہے، کوئی کینیڈا میں ہے، کوئی ادھر ہے۔ میں نے کہا اللہ نے ان کو نواز دیا۔ میں نے کہا اور آپ کہاں ہیں؟ کہنے لگے ہم یہاں ہیں، اور جو کچھ ہم نے پایا تھا وہ گھر بھی بک گیا اور آج ان کی بیماری میں لگ گیا۔ اب میں یہ جملے سن رہا ہوں اور ان کی آنکھوں سے شر آنسو بہے، وہ روئے جائیں اور میں ان کی مرسیڈیز گاڑی میں ان کو یہ روتے دیکھ رہا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا سب لٹ گیا۔ میں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے نکال لیا۔ جب میں نے ہاتھ نکالا تو انہوں نے ایسے آنکھ کی پتلی گھما کر مجھے دیکھا کہ لگتا ہے اب یہ آسرا بھی گیا۔ میں نے کہا دراصل انہیں موت نہیں آ رہی اور موت آئے گی بھی نہیں جب تک یہ اپنے ماں باپ کے پاس نہ چلے جائیں، وہ ان کو معاف نہ کر دیں۔ میں نے کہا ان کی خوش نصیبی یہ ہے کہ یہ دربار عبداللہ شاہ غازی آ گئے اور یہ ان کی خوش نصیبی کا وقت اللہ نے طے کر رکھا تھا۔ آپ انہیں ان کے پیرنٹس کے پاس لے جائیں، اللہ نے شفا لکھی ہو شفا ہو جائے گی، موت لکھی ہے تو موت آ جائے گی، کیونکہ موت کا فرشتہ بھی اذیت دے رہا ہے، آ نہیں رہا ان کے گناہ کی وجہ سے۔ میں نے ایک رتی ڈھیلا ان کو دوا نہیں دی اور اس کے بعد میں نے اس شخص کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ ان کی وائف سے بھی میں ناراض تھا، غصہ تو مجھے اس پہ بھی تھا کیونکہ آج اس کی خواہش کی وجہ سے یہ نوبت پہنچی۔ ایک مرد عورت کی وجہ سے ہی گمراہ ہوتا ہے اور ایک مرد عورت کی وجہ سے بھی ولی ہو جاتا ہے۔ میں یہ کہہ کر آ گیا، 100-150 پیشنٹس اور کھڑے تھے، میں نے دیکھے رات ہو گئی، عشاء ہو گئی، ہم تہجد سے آتے ہیں، ہمیں مغرب عشاء ہو جاتی ہے۔ میں گھر آ گیا، نیکسٹ حضوری آئی۔ نیکسٹ حضوری کی جب میڈیکل کیمپ کی ڈیٹ آئی تو ان غلامان غازی نے آ کر مجھے کہا کہ بھائی جان وہ جو لاسٹ حضوری میں پیشنٹ آئے تھے
ان کی وائف آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ ایک سیکنڈ کے لیے میں نے سوچا کہ ہاں آنے دو۔ تو جب ان کی وائف آئیں تو آ کر کہنے لگی مجھ سے، بھائی وہ جب ہم آپ کے پاس سے گئے تو آپ کے کہنے کے مطابق ہم ان کے پیرنٹس کے پاس گئے اور ان کے ماں باپ دونوں ان کو ریسیو کرنے دروازے پر آئے۔ آکسیجن لگی ہوئی ہے، نالیاں لگی ہوئی ہیں اور پیشاب بہہ رہا ہے، پخانہ نکل رہا ہے۔ کہ لیکن ان کے ماں باپ آئے اور انہوں نے آ کر ماں باپ کا کلیجہ دیکھے۔ کتے بلی کے بھی ماں باپ ہوں، ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ ماں باپ آئے اور آ کر بچے کی حالت دیکھی، 20 سال بعد بچہ آیا، اس کو گلے سے لگا لیا۔ کہنے لگیں کہ پہلے باپ روتا رہا، پھر ماں روتی رہی، وہ دونوں روئے اس قدر روئے کہ بس اس کو بوسہ دیا، پیار کیا۔ کہنے لگیں کہ جب وہ ان کو پیار کرے تھے، بوسہ دے رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ ان کا منہ کھلا اور ان کی زبان تالو سے لگ گئی۔ اللہ نے بس اس کی اس گمراہی، اس کے اس گناہ کی سزا اسے جو دی، اس کے کیڑے پڑ گئے تھے، اس کی نالیاں لگ گئی تھیں، اس کی نلکیاں لگ گئی تھیں، لیکن قسم خدا کی خوش نصیب تھا۔ ماں باپ نے اسے گلے سے لگا لیا، معاف کر دیا، امر ہو گیا۔ خوش نصیب ہے وہ جن کے ماں باپ ان کے ماں باپ ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جو اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کرتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ حافظ یا غازی۔